واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 39 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، یوکلس کو انتھونیس کے ساتھ ہی لگا کر یعنی اس کا شاگرد بنا کر محاذ پر بھیجا گیا تھا۔ انتھونیس نے یوکلس کی ماں کو بتایا کہ یوکلس اس کے ساتھ میدان جنگ میں آیا تو ہر وقت اس پر نظر رکھی کہ ایسا نہ ہو کہ قسطنطین کہیں اسے لڑائی سے پہلے مروا دے۔ انتھونیس اسے الگ ہونے ہی نہیں دیتا تھا۔ آخر جنگ شروع ہو گئی۔ اب تو انتھونیس یوکلس کو بالکل ہی اپنے ساتھ رکھتا تھا، لیکن یوکلس موقع دے کر اس سے الگ ہو گیا۔ انتھونیس نے جس طرح یوکلس کو بچایا وہ بیان ہو چکا ہے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ لیزا نے پوچھا۔ نہیں لیزا، انتھونیس نے جواب دیا، میں نے کچھ سوچ کر ہی تمہیں نہیں بتایا تھا۔ سوچا یہ تھا کہ تم ہرکل کو جا بتاؤ گی اور پھر یوکلس کو محاذ پر نہیں جانے دو گی تو ہرکل اسے کسی اور طرح قتل کروا دے گا۔ میں نے اس کو بچانے کا عہد کر لیا تھا۔ تم جانتی ہو کیوں؟ ہاں میں جانتی ہوں، لیزا نے کہا۔ یوکلس تمہارا اپنا بیٹا ہے، یہ ہرکل کا بیٹا نہیں۔ میں نے جن بیٹیوں کو جنم دیا ہے وہ ہرکل کی ہیں، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ انتھونیس نے کہا، یوکلس میرا اپنا بیٹا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ لیزا نے ہرکل کی محبت سے مجبور ہو کر اس کے ساتھ شادی کر لی تھی، لیکن ہرکل کا دل چند دنوں بعد ہی لیزا سے ہٹنا شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت انتھونیس جرنیل نہیں تھا، وہ ہرکل کے محاذ دستے کا کمانڈر تھا۔ اپنے وقت کا خوبرو اور جاذب نظر جوان تھا۔ لیزا کو وہ اتنا اچھا لگا کہ اس کے ساتھ اس کی خفیہ دوستی ہو گئی تھی۔ یوکلس اس دوستی کی پیداوار تھا، انتھونیس کا بیٹا۔ ناظرین، بادشاہوں کی اندرونی دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ انتھونیس نے کہا، مجھے پتا چلا کہ ہرکل نے قسطنطین کو یا اپنے کسی اور بیٹے کو قتل کروانے کی سازش کی ہے تو میں اس میں ذرا سی بھی دلچسپی نہ لیتا، لیکن یوکلس کو میں یوں قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، یہ میرے خون کا مسئلہ تھا۔ قسطنطین نے ہرکل کو بتایا ہوگا کہ تم نے اس کی سازش ناکام بنا دی ہے۔ لیزا نے کہا کہ ہرکل تمہارا یہ جرم بخش دے گا؟ نہ بخشے، انتھونیس نے کہا، میں روپوش ہو جاؤں گا۔ جس روز پکڑا گیا وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا، ابھی یہیں چھپے رہو۔ لیزا نے کہا، کہیں بھاگنا ہے تو مجھے اور یوکلس کو بھی ساتھ لے کے چلو، ہرکل اور قسطنطین کو شکست کا کڑوا گھونٹ نگل لینے دو۔ انتھونیس نے کہا، اس کے بعد سوچوں گا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ادھر ہرکل کی بھاگی ہوئی فوج کے عہدے دار اور سپاہی بندرگاہ تک جا پہنچے اور بحری جہاز میں سوار ہو گئے۔ یہ جہاز انہیں مصر لے کر روانہ ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ہمس سے خاصی دور تھے کہ ابو عبیدہ کا بھیجا ہوا قاصد ان تک پہنچا۔ ابو عبیدہ نے محاذ سے امیر المومنین کو پیغام بھیج دیا تھا کہ اللہ نے انہیں فتح سے نوازا ہے اور اب اس لشکر کی ضرورت نہیں رہی جو حضرت عمر ساتھ لا رہے ہیں۔ امیر المومنین وہیں رک گئے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہمس تک چلے جاتے، ابھی 5 دنوں کی مسافت باقی تھی۔ ہرکل کو تو فیصلہ کن شکست دے دی گئی، لیکن عیسائی قبائل جب اپنے علاقوں میں پہنچے تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مسلح بغاوت کر دی۔ لیزا کی ایک تاریخ تھی، وہ اپنے ماضی پر اور اپنے خاندانی پس منظر پر بجا طور پر فخر کر سکتی تھی۔ وہ رومی نہیں تھی بلکہ ایرانی تھی اور کسرا کے خاندان کی شہزادی تھی۔ مذہبی لحاظ سے وہ آتش پرست تھی۔ جب ایران اور روم برسرے پیکار تھے اور کبھی ایک کو فتح حاصل ہوتی اور کبھی دوسرے کو، اور کبھی مصر اور شام ایرانیوں کے زیر تسلط آ جاتے اور کبھی رومیوں کی۔ اس وقت لیزا کی ملاقات ہرکل کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن یہ کوئی دوستانہ ملاقات نہیں تھی۔ لیزا ہرکل کے لیے بڑا ہی حسین پیغام اجل بن کر آئی تھی۔ اس نے اپنا تعارف یوں نہیں کرایا تھا کہ وہ کس طرح ایران کی شہزادی ہے، بلکہ اس نے اپنے اغوا کا ایک ناٹک کھیلا تھا اور ایک مظلوم مغویہ بن کر ہرکل کے پاس پہنچی یا پہنچائی گئی تھی۔ ہرکل کو بتایا گیا تھا کہ یہ لڑکی ایک تاجر کی بیٹی ہے اور قافلے سے اغوا کر کے لائی گئی ہے۔ ہرکل اس وقت جوان تھا اور ایسے ہی ہیرو اور موتیوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ اس نے یہ تحفہ دل و جان سے قبول کر لیا۔ ناظرین، شام پر ایرانی قابض ہو گئے اور ہرکل نے ایرانیوں پر جوابی حملے کرنے کے لیے روم کے بادشاہ فوکاس کا تختہ الٹ کر بالکل معزول کر دیا تھا اور پھر شام پر حملہ آور ہوا تھا۔ وہ آدھا شام فتح کر چکا تھا جب یہ لڑکی اس کے پاس آئی تھی یا اس سے پیش کی گئی تھی۔ لڑکی کسی تاجر کی بیٹی نہیں تھی، نہ اغوا ہوئی تھی۔ کسرا کی ایک سازش کے تحت لڑکی کو بڑی ہی کامیابی سے ہرکل تک پہنچا دیا گیا تھا۔ کسرا نے کہا تھا کہ وہ ہرکل کو قتل کرنا چاہتا ہے اور ہرکل ہو گیا تو پھر رومی فوج اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہرے گی، لیکن اسے قتل کس طرح کیا جائے؟ اس موقع پر اس شہزادی نے کہا کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ کسرا کسی طرح رضامند نہ ہوا، لیکن لڑکی نے جب اپنا منصوبہ بیان کیا تو کسرا نے ایک سازش تیار کر لی اور مطلوبہ افراد کو بلا کر سب کچھ سمجھا دیا۔ لڑکی کا کام یہی تھا کہ شراب میں ہرکل کو زہر پلا دے گی اور وہاں سے فرار ہو آئے گی۔ اس شہزادی کو اندازہ نہیں تھا کہ جسے وہ زہر پلانے آئی ہے وہ بڑا ہی شاطر
اور غیر معمولی عقل و دانش رکھنے والا بادشاہ ہے۔ ہرقل نے بڑی کامیابی سے منصوبہ بنا کر بادشاہ کا تختہ الٹ دیا تھا اور روم کے عوام اور فوج اس کے ساتھ ہو گئی تھی۔ ہرقل اس شہزادی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس سے کہا کہ تم ایرانی حسن کا ایک بے مثال نمونہ ہو۔ شہزادی کے منہ سے نکل گیا کہ میں ہوں ہی ایرانی۔ ہرقل اس سے چوکنا ہو گیا۔ ایرانیوں اور رومیوں کی دشمنی تو ضرب المثل بن گئی۔ ہرقل نے کسی شک و شبہ کا اظہار کیے بغیر شہزادی کے ساتھ ایسا پیار اور پراثر سلوک کیا جس کی اس شہزادی کو توقع نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے ہرقل کو اس لڑکی پر شبہ ہو گیا ہو اور ہرقل نے اس کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اسے داشتہ بنانے کے بجائے محبوبہ بنا لیا۔ اس کے آگے پیچھے بچنے لگا۔ ایک روز شہزادی کو موقع مل گیا اور اس نے شراب میں زہر بھی ملا دیا، لیکن جب شراب کا یہ پیالہ ہرقل کے آگے رکھا تو اس کا اپنا دل اس کے خلاف ہو گیا۔ ہرقل نے پیالہ اٹھا لیا اور جب پیالہ اس کے ہونٹوں سے 1-2 انچ دور ہی رہ گیا تھا، شہزادی نے جھپٹ کر پیالہ اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ ہرقل حیرت زدگی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ میں تمہیں زہر نہیں دے سکتی، شہزادی نے کہا، اور ہرقل کو بتا دیا کہ وہ اغوا نہیں ہوئی تھی اور ایک منصوبے کے تحت آئی تھی۔ ہرقل نے اسی وقت ایک خاص ایلچی کو بلایا اور کسریٰ ایران کے نام پیغام لکھوا کر اسے دیا اور کہا کہ وہ فوراً روانہ ہو جائے اور یہ پیغام کسریٰ کے ہاتھ میں جا کر دے۔ پیغام میں لکھا کہ جس کو تم نے مجھے زہر پلانے کے لیے بھیجا تھا وہ اب میری بیوی بن چکی ہے، اور یہ بھی سن لو کہ اس پر کوئی جبر نہیں کیا بلکہ یہ اس کی خواہش تھی جو میں نے دلی مسرت سے قبول کر لی ہے۔ اگر مجھے زہر دینا ہی مقصود ہے تو ایک اور شہزادی کو بھیج دو، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو کہ وہ بادشاہ جو مرد میدان ہوتے ہیں میدان میں آ کر لڑا کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو اپنے دشمن کے پاس نہیں بھیجا کرتے۔ یہ واقعات تاریخ کے حوالے کرنے والے مورخ نے لکھا ہے کہ ہرقل کا ایلچی پیغام لے کر چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ کسریٰ نے اسے قتل کروا ڈالا تھا۔ ہرقل نے اس شہزادی کو عیسائی بنا لیا اور اس کا نام لیزا رکھا۔ کچھ ہی دن ہرقل کی جذباتی کیفیت یہ رہی جیسے لیزا کے حسن و جمال اور طلسماتی جوانی میں کھو گیا ہو۔ لیزا نے پہلے بچے کو جنم دیا تو ہرقل کی توجہ لیزا سے ہٹ گئی۔ یہ پہلا بچہ یوکلس تھا جس کا بایاں بازو پیدائشی طور پر بیکار تھا۔ لیزا خود ہرقل جیسے شاہی خاندان کی شہزادی تھی۔ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا، یہ تو بادشاہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ایک چیز ذرا سی بھی پرانی ہو جائے تو اسے پھینک دیتے ہیں اور اس جیسی ایک اور نئی چیز لے آتے ہیں۔ لیزا نے یوکلس کے بعد ایک بچی کو جنم دیا تو ہرقل اسے یوں نظر آنے لگا جیسے کسی سفر میں ملا تھا۔ کچھ دور تک ہم سفر رہا اور ایک دوراہے پر اس کا راستہ لیزا کے راستے سے جدا ہو گیا تھا۔ لیزا کی جگہ ایک اور کنیز آ گئی تھی اور ہرقل اسے بھی رخصت کرنے والا تھا۔ لیزا نے اپنے آپ کو کوڑے کباڑے کی کوئی چیز نہ سمجھا۔ وہ آخر شاہی خاندان کے فرد کی محلاتی سازشوں سے خوب واقف تھی۔ اس کی ماں ایسی ہی ایک سازش کا شکار ہوئی تھی اور اس نے ایسا ہی شکار کھیلا بھی تھا، لہٰذا ایک سے بڑھ کر ایک کارآمد اور تباہ کن سازش سوچ سکتی تھی اور اس پر عمل کروانا بھی جانتی تھی۔ وہ ہرقل کے دماغ پر سوار رہی اور ہرقل اسے نظر انداز نہ کر سکا، بلکہ ہرقل کے دل میں اس کا کچھ ڈر بھی پیدا ہو گیا۔ یہ تھی یوکلس کی ماں جو اسے ہرقل کا جانشین بنوانا چاہتی تھی، لیکن ہرقل نے اپنے دوسرے بیٹے قسطنطین کو جانشین بنا دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جابیہ کے مقام تک پہنچ چکے تھے جب انہیں ابو عبیدہ کا پیغام ملا کہ رومیوں کو فیصلہ کن شکست دے دی گئی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہیں سے مدینہ کو واپسی کا ارادہ کر لیا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ امیر المومنین اپنے ساتھ ایک لشکر لے کر گئے تھے، لیکن اب اس لشکر کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ امیر المومنین کی مدینہ سے لمبی غیر حاضری مناسب نہیں تھی۔ لڑائی صرف حمص اور اس کے گرد و نواح میں ہی نہیں لڑی جا رہی تھی بلکہ ادھر ایران کی فتح ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ کسریٰ ایران کی فوجوں کو شکست دی جا چکی تھی اور اب قبضہ مکمل کیا جا رہا تھا اور مفتوح علاقوں کا انتظام اور محصولات وغیرہ کا نظام رواں کرنے کی مہم جاری تھی۔ مجاہدین کے لشکر دور دور تک پھیل گئے تھے اور ان کے قاصد مدینہ پہنچتے رہتے تھے۔ ناظرین، احکامات اور ہدایات جاری کرنے کے لیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں ہی رہنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر جابیہ سے ابھی واپسی کے سفر پر روانہ نہیں ہوئے تھے۔ روانگی کی تیاری ہو رہی تھی کہ ابو عبیدہ کا ایک اور قاصد آ گیا۔ یہ قاصد امیر المومنین سے ایک فیصلہ لینے آیا تھا۔ صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ابو عبیدہ نے مدینہ قاصد بھیجا تھا کہ امیر المومنین سے کہے کہ حمص بڑے سخت خطرے میں آ گیا ہے جس کے لیے کمک کی ضرورت
ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کمک کے جو انتظامات کیے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا تھا کہ کاکا بن عمرو کو 4000 سوار دے کر فوراً حمص روانہ کر دے۔ کاکا بن عمرو برق رفتار پیش قدمی اور چیتے کی طرح دشمن پر جھپٹنے میں خصوصی شہرت رکھتے تھے۔ وہ کوفہ سے 4000 کمک لے کر بگولے کی طرح حمص کو روانہ ہو گئے تھے، لیکن ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ ابو عبیدہ نے رومیوں پر حملہ کر کے انہیں شام کی سرحد سے نکال دیا اور اس طرح انہیں فیصلہ کن شکست دی۔ ناظرین، کاکا اس وقت حمص پہنچے جب یہ فتح مکمل ہو چکی تھی۔ اس وقت کا قومی اور ذاتی کردار قابل توجہ ہے۔ ابو عبیدہ نے محسوس کیا کہ مال غنیمت کی تقسیم میں کاکا بن عمرو اور ان کے سالاروں کا حصہ بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ تو اس لڑائی میں شامل ہی نہیں تھے۔ اس لیے ابو عبیدہ خود یہ فیصلہ نہ کر سکے اور انہوں نے فوراً قاصد امیر المومنین کی طرف جابیہ دوڑا دیا کہ یہ فیصلہ لائے کہ کاکا اور ان کے سارے لشکر کو مال غنیمت کا حصہ دیا جائے یا نہیں۔ امیر المومنین نے جو تاریخی فیصلہ دیا وہ قاصد کو لکھوا کر ابو عبیدہ کے نام بھیجا۔ اس فیصلے کے الفاظ آج بھی تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ انہوں نے لکھا، اہل کوفہ کو مال غنیمت میں اتنا ہی شریک سمجھا جائے جتنا لڑنے والے مجاہدین شریک ہیں۔ کاکا اور اس کے مجاہدین اس پہلو سے مال غنیمت کے حقدار بنتے ہیں کہ ان کی آمد کی خبر رومیوں تک پہنچی تو رومی مرعوب ہوئے، اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ رومیوں نے شکست کھائی۔ اللہ کوفہ والوں کو جزائے خیر دے کہ وہ اپنے مفتوحہ علاقے کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں مدد کے لیے بھی پہنچتے ہیں۔ امیر المومنین نے کاکا بن عمرو اور ان کے سواروں کو اہل کوفہ لکھا ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حمص کی طرف کمک لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے ایک جاسوس الجزیرہ کے عیسائی قبائل میں بھیج دیے تھے اور رومی علاقے میں بھی جاسوس بھیجے تھے۔ انہیں یہ کام سونپا گیا تھا کہ دشمن کے علاقے میں یہ دہشت پھیلا دیں کہ ابو عبیدہ کے لیے عراق سے بھی، مدینے سے بھی اور کئی اور جگہوں سے بھی اتنی کمک آ رہی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے طاقتور دشمن کو کچل کے رکھ دے گی۔ ناظرین، یہ ایک نفسیاتی حملہ تھا جو امیر المومنین نے کیا تھا۔ اس کا سب سے زیادہ اثر عیسائی قبائل پر پڑا تھا اور وہ رومیوں کا ساتھ چھوڑ کر اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے تھے۔ امیر المومنین یہ بھی جانتے تھے کہ کاکا بن عمرو پیش قدمی کس طرح کیا کرتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر امیر المومنین نے کاکا بن عمرو اور ان کے 4000 سواروں کو مال غنیمت میں سے پورا حصہ دلوایا۔ پہلے ایک باب میں بیان ہو چکا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون سے سالار کو الجزیرہ کا کون سا علاقہ دیا تھا، اور یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ ان عیسائی قبائل کو چین نہ لینے دیا جائے جو رومیوں کی مدد کو 30,000 کی تعداد میں پہنچے تھے۔ یہ سالار اس کے حکم کے مطابق ان علاقوں میں پہنچ گئے تاکہ یہ قبائل سر نہ اٹھا سکے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹھ پیچھے سے وار کر جائیں۔ امیر المومنین نے یہ سارا محاذ مضبوط کر دیا اور جب دیکھا کہ رومیوں کو شام سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا گیا ہے تو جابیہ سے واپسی کے سفر کو روانہ ہو گئے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 40 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔